ومن اہل الکتابی اور اہل کتاب میں سے من ان کچھ ایسے ہیں جسے اگر تامن ہو آپ بطور امانت دیں اسے بقنطارن ایک خزانہ یؤدی ہی وہ واپس لوٹا دے گا اسے الیہ کا آپ کی طرف ومنہم اور ان میں سے من کچھ ایسے ہیں جو اگر تامن ہو آپ امانت رکھیں ان کے پاس بدینارن ایک دینار. یہاں پہ اگلی بات ہو رہی ہے ان کی اہل کتاب کی. اس میں عربک کا ورڈ ہمارے پاس جو یوز ہوا ہے وہ قنطارن ایک خزانہ، یعنی قنطار کہتے ہیں ہم ڈھیر کو، خزانے کو، کسی بھی صورت میں جو ہے ہمارے پاس مال کا ڈھیر ہے، سونے چاندی کا ہے، غلے کا ہے، جو بھی چیز ہے اس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں یہ. اور ہمارے پاس میننگز بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. العظیم عظمت والا ہم پہلے کر چکے ہیں. اہل بیت، اہل خانہ، اہل کتاب ہم اردو میں لفظ بولتے ہیں. تامنو امانت، امین اور امانت دار. یؤدی ہی ادا، ادائیگی اور ادا شدہ کے لیے بولتے ہیں. اب اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں جسے اگر آپ بطور امانت دے دیں ایک خزانہ، یعنی اہل کتاب میں سے، اہل کتاب سے مراد یہاں عیسائی اور یہود ہیں، ان سے مراد ہے کہ اگر آپ انہیں کوئی امانت کے طور پہ خزانے کا ڈھیر بھی دے دیں گے تو وہ اسے واپس لوٹا دے گا آپ کو. اور ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اگر آپ اس کے پاس امانت رکھیں ایک دینار، یعنی اگر آپ ان کے پاس ایک چھوٹی سے چھوٹی اماؤنٹ ایک دینار بھی امانت رکھیں گے تو وہ آپ کو ادا نہیں کریں گے. کب تک؟ جب تک کہ آپ ہمیں ان کے سر پر نہ کھڑے رہیں، یعنی آپ ان کی نگرانی نہ کر رہے ہوں. یہ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے ہے کہ سب نے کہہ رکھا ہے نہیں ہم پر ان پڑھوں والے یعنی غیر یہود کے بارے میں کوئی راستہ، اور وہ سب کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ حالانکہ وہ جانتے ہیں. یہ میں نے جب اس کی تشریح کرنی شروع کی آیت کی تو آیت اب ہم نے مکمل پڑھی نہیں تھی، لیکن میں نے پہلے ہی کمپلیٹ کر دیا اس کو کیونکہ ایک وہ سیکوینس بنا ہوا تھا. اب جو باقی ریمیننگ آیت ہے اس کو ہم ابھی پڑھ لیتے ہیں. لا یؤدیہ وہ ادا نہیں کرے گا اسے الیہ کا آپ کی طرف الا ما دمتا مگر یہ کہ آپ ہمیشہ رہیں علیہ اس کے سر پر قائما کھڑے. ذالک یہ بانہم اس وجہ سے کہ بے شک ان کو قالو سب نے کہہ رکھا ہے لیسا نہیں علینا ہم پر فی الامیین ان پڑھوں غیر یہود کے بارے میں سبیل کوئی راستہ ویقولون اور وہ کہتے ہیں اللہ اللہ پر الکذبہ جھوٹ وہم یعلمون حالانکہ وہ سب جانتے ہیں. بلا کیوں نہیں، ہاں کیوں نہیں، من اوفا جس نے پورا کیا بعہدہ اس سے کیے ہوئے عہد کو واتقا اور وہ ڈر گیا وان اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ یحب محبت کرتا ہے المتقین سب پرہیزگاروں سے. میننگز کو دیکھ لیتے ہیں ہم سب سے پہلے. یؤدی ہی ادا، ادائیگی اور ادا شدہ. دمتا قائم و دوام، قائم و دائم، دوام ہم لفظ بولتے ہیں. قائمن قائم قیام اور مقیم. قالو قول قائل، مقولہ اقوال زرعی. الامیین نبی امی، امی خاندان اور ان پڑھ. سبیل فی سبیل اللہ اللہ کوئی سبیل نکالے، ہم اس وے میں یوز کرتے ہیں ورڈز کو. یعلمون علم، عالم، معلوم اور معلومات اور تعلیم. اوفا وفا وفادار. افائے عہد بعہدہ عہد نامہ معاہدہ. اتقا تقوی اور متقی. یحبو حب سے ہے، محبت سے ہے، محبوب سے ہے، حبیب سے ہے، لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. المتقین تقوی اور متقی. تو اس آیت میں جو ہم نے اب آیات تلاوت کی ہیں اس میں عربک کا کوئی بھی ورڈز نہیں ہے، سارے ہمارے اردو والے ورڈز ہیں، ریپیٹڈ ورڈز ہیں. اب اس کے ترجمے پہ غور کر لیتے ہیں. تو اسے ادا نہیں کرے گا آپ کو الا یہ کہ آپ رہیں اس کے سر پر سوار. یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے کہہ رکھا ہے نہیں ہم پر ان پڑھوں غیر یہود کے بارے میں کوئی راستہ مواخذہ، اور کہتے ہیں اللہ کے بارے میں جھوٹ حالانکہ وہ جانتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ پر وہ جھوٹ باندھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہود ہیں یا غیر یہود ہیں، یعنی کہ جو مسلمان ہیں، اسلام کے بارے میں ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ہم ہی بخشش کے قابل ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی بہترین امت ہیں. وہ اپنے بارے میں ساری خود ساختہ باتیں خود سے کہتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس، ہم پہلی آیات میں پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں بھی، سورہ آل عمران میں بھی، کہ ان کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی گواہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہی کہتے ہیں کہ جو یہود ہیں وہ سب سے برتر قوم ہے، یہود ہی کی بخشش ہوگی اور یہود ہی جو ہیں وہ صحیح راستے پر ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ اللہ کے بارے میں وہ جھوٹ بولتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں. ہاں کیوں نہیں، جس نے پورا کیا اس اللہ سے کیے ہوئے عہد کو اور اللہ سے ڈر گیا تو بے شک اللہ پسند کرتا ہے ایسے پرہیزگاروں کو. اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جس بندے نے اللہ سے کیا پورا اپنا عہد. عہد کیا ہے؟
کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں، سب سے بہترین امت الحمدللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب اس امت کا بہترین ہونا بھی قابل معافی نہیں ہے، نہ یہ کہ ان کا مواخذہ نہیں ہوگا، ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، بلکہ امت محمدیہ کو بھی اپنے فرائض ادا کرنے ہیں، اپنے اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے اعمال صالحہ کرنے ہیں۔ یعنی اللہ سے کیے ہوئے عہد سے مراد یہ ہے کہ اپنے فرائض کو پورا کرنا اور اعمال صالح کرنا۔ اعمال صالح وہ ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اس میں ریاکاری سے کام نہ لیا جائے، اور وہ کام سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہو۔ اور یہاں پہ یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا اور وہ اللہ سے ڈر گیا۔ ڈر اس بات سے گیا کہ ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہے مسلمان ہونے کے ناطے کہ مرنے کے بعد ہم جی اٹھیں گے اور اپنے اعمال کا جواب دیں گے، ہماری جواب دہی ہوگی، اور اپنے دنیا میں کیے ہوئے ہر عمل کا ہمیں جواب دینا ہوگا۔ اتقا تقوی سے، تقوی کا مطلب ہے ڈرنا، اور بے شک اللہ پسند کرتا ہے یحب المتقین، یحبو محبت سے، محبوب سے، محب سے ہے، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ایسے پرہیزگاروں کو، یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے۔ اس آیت پہ ہی اپنی آج کے سبق کو مکمل کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں، جس نے پورا کیا، یعنی جس نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے تمام وعدوں کو ہم پورے کرنے والے بن جائیں، آمین۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کرے، محبت کرے ہم سے، ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت زندہ و جاوید رہے، اور ایسے پرہیزگاروں کو اللہ پسند کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔